بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ جامع دارالعلوم شیخ الاسلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، صاحبزادہ محمد احمد رضا سیالوی۔ اور آج جس کتاب کا تعارف اور جس کتاب کے اوپر جو ہے وہ ہم لیکچر کرنے جا رہے ہیں، یہ کلاسیکل اسلامک سائنسز کے اندر بڑی نہایت اہم اور ضروری کتاب ہے، سلسلہ نصاب تعلیم جامعہ عثمانیہ، اور کتاب کا نام ہے جی مفتاح الفلسفہ۔ تصنیف ہے جی اوس والڈ کلپے کی، اور ترجمہ اس کا کیا ہے جی مولوی مرزا محمد ہادی صاحب BA، رکن شعبہ تالیف و ترجمہ جامعہ عثمانیہ سرکار عالی۔ اور 1929 اور 1339 جو ہے وہ بنے گا جی ان کی وفات ہے، اور 1347 ہجری جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ بنیادی جو ہے وہ ڈیٹیلز ہیں۔ ادارہ طبع خاص جو ہے وہ جامعہ عثمانیہ سرکار عالی حیدرآباد دکن۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ ضروری چیز، یہ کتاب سر جارج ایلن اینڈ نون لمیٹڈ پبلیشرز کی جانب سے، جن کو حق اشاعت حاصل ہے، اردو میں ترجمہ کر کے طبع و شائع کی گئی ہے، انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز نیو دہلی۔ اور اس کے بعد ہے جی، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ اس کی فہرست آج آپ کے سامنے جو ہے نا وہ کھولنے لگا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے جو ہے نا وہ صفحہ بصفحہ لیکچرز کو آگے لے کر چلیں گے۔ جس طرح ہم نے معین المنطق کو جو ہے نا وہ پڑھا، جس طرح ہم نے جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ درسیات کے جو ہے وہ لیکچر صرف و نحو کے جو ہے وہ شروع کریں، اور اسی طرح ہم اس کو بھی جو ہے نا وہ تفصیلی انداز سے، تو مدارس میں پڑھنے والے طلباء کے لیے یہ تحفہ خاص ہے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کیجیے۔ ابواب میں جی افتتاح، مفتاح فلسفہ کے لکھنے سے کیا غرض ہے۔ باب اول ہے جی فلسفہ کی تعریف اور تقسیم کے بیان میں، اور اس کے بعد فلسفہ کی تقسیم ہے۔ باب دویم یا باب دوم، فلسفیانہ تعلیمات الف اور عام فلسفیانہ تعلیمات۔ اچھا، یہ میں نے دوم اور دویم پڑھا ہے، پہلے بھی بارہ یہ بتا چکا ہوں کہ کاتب کی غلطی ہے، تو دویم اصل لفظ ہے تو اس کو جو ہے نا وہ کاتب کی غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ دوم کر دیا گیا، تو اب یہ دونوں متداول ہیں۔ تو اگر آپ نے جو ہے نا وہ اردو دان کے سامنے جو ہے نا وہ درست بیان کرنا ہو تو پھر دویم ہو جائے گا، اور عامیانہ طور پہ جو ہے نا اب کتب کے اندر جیسے یہاں پر بھی آپ کو لکھا ہوا یہ نظر آ رہا ہے، تو ہم اس کو جو ہے نا وہ دوم بھی استعمال کریں گے۔ فلسفیانہ تعلیمات الف، عام فلسفیانہ تعلیمات، اس کے بعد مابعد الطبیعات، یہ جو ہے نا وہ ہمارا باب دویم ہے۔ اس کے بعد جی اس کی فصل ہے نطق، اور اس کے متعلق جو ہے وہ کتابیں ہیں بے مخصوص فلسفہ تعلیمات، اور اس کے بعد اس کی فصل ہے، یعنی فصل جو ہے وہ ہم اس کو کہیں گے کہ ششم کے اندر جو ہے وہ جزبے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فصل جو ہے وہ بن جائے گی یعنی سابع، اور فلسفہ طبی، اس کے بعد جو ہے وہ فصل جو ہے وہ اشتم بن جائے گی علم نفس، اور اسی کا جو ہے نا آگے جز بن جائے گا علم الاخلاق اور فلسفہ قانون۔ آگے فصل جو ہے نا وہ دہم بن جائے گی جمالیات، اور فصل یازدام بن جائے گی فلسفہ مذہب۔ فصل جو ہے وہ یعنی یہ میں جو ہے نا 6th 7th 8th 9th اور 10th جو ہے وہ، تو اس کو اردو کے اندر جو ہے وہ کلاسیکل اردو کے اندر جو ہے نا بیان کر رہا ہوں۔ تو 11th جو ہے وہ فلسفہ مذہب یعنی یازدام، اور دوازدام جو ہے وہ فلسفہ تاریخ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ جو ہے نا وہ آگے صفحات ہمارے جو ہے نا وہ دیے ہوئے ہیں، جن کو ہم نے تفصیل سے پڑھنا ہے۔ اور باب دوم کا جو ہے وہ فصل نمبر جو ہے وہ 13، تکملہ اور اعتقادی بیانات، اور اس کے بعد باب سوم کا فلسفیانہ تعقل کے مختلف فرقے، اور اس کا جو ہے نا فصل جو ہے وہ 14 فلسفیانہ فرقوں کی جو ہے وہ تقسیم، اور اس کے بعد جو ہے وہ الف مابعد الطبی فرقے،
اور اس کے بعد فصل 15 مذہب وحدت و کثرت، اس کے بعد فصل 16 مادیت، فصل 17 روحانیت، اور اس کے بعد اسی کا جز ادبیات، اور فصل 18 اسنینت، فصل 19 وحدانیت اور وحدیت، اس کے بعد فصل 20 میکانیت اور مقصدیت، فصل 21 تعیین اور لا تعیین، اس کے بعد فصل جو ہے وہ 22 مابعد الطبیعیات میں الہیاتی فرقے، اس کے بعد ماہرین علم نفس کے فرقے مابعد الطبیعیات، یہ بھی اسی کا حصہ ہے، اور اس کا بے جز ہے علمیات کے فرقے۔ اس کے بعد فہرست کا اگلا جو ہے نا وہ صفحہ ہے باب سویم کے اندر، یہ فصل نمبر ہے 24 معقولیت اور تجربیت و انتقادیت، اس کے بعد جو ہے وہ فصل نمبر 25 ہے تحکمیت، شکیت، اثباتیت، انتقادیت، اس کے بعد فصل نمبر جو ہے وہ 26 ہے تصویریت یا تصویرت حقیقت اور ظاہریت، اس کے بعد جو ہے نا اسی کا جیم ہے اخلاقی فرقے، فصل نمبر 28 ہے اخلاق کے مبداء کے بارے میں نظریات حکمی، حکم نواحی اور خود ساختہ نوائس کے جو ہے وہ نظام اخلاقی۔ اس کے بعد ہمارا پھر جو ہے نا باب سویم آ جاتا ہے جی، بے اس کا حصہ ہے جی عقلیت اور تجربیت، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ فصل نمبر جو ہے نا وہ پچھلی 27 تھی تو یہ 28 ہو جائے گی اخلاق انعکاسی تعامل اور اخلاق حسی، اس کے بعد فصل نمبر 29 ہو جائے گی جزئیت اور کلیت، فصل نمبر 30 ہو جائے گی موضوعیت اور معروضیت، اس کے بعد باب چہارم فلسفہ کا مسئلہ اور فلسفیانہ نظام، فلسفہ، اس کے بعد جو ہے نا فصل 31، اب اس کو فصل بھی پڑھ سکتے ہیں اور فلسفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، فلسفہ کا مسئلہ، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ فلسفہ 32 فلسفیانہ نظام۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ ہمارا یہ مکمل طور پر یہ فہرست مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ میں نے آپ کو تفصیل سے جو ہے نا وہ بتائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مفتاح الفلسفہ افتتاح۔ اب ہم اس کی جو ہے نا وہ صفحہ نمبر 1 سے جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ مفتاح فلسفہ کے لکھنے سے کیا غرض ہے؟ مبتدی یا مبتدا کے لیے فلسفہ پر ایک ایسی کتاب لکھنے کی ضرورت ہے جس سے فلسفہ کی غرض اور اس کے فوائد اور اس کا موضوع بحث معلوم ہو جائے۔ یہ ضرورت اگلے وقتوں میں بھی تھی اور اب بھی ہے، اگلے زمانوں میں اس کی ضرورت اس سے ثابت ہوتی ہے کہ دفتر کے دفتر درسوں کے اور اکثر کتابیں اس مضمون کے موجود ہیں۔ آج بھی یہ ضرورت موجود ہے، یہ اس سے ثابت ہے کہ اکثر یونیورسٹیوں کی طرف سے افتتاحی درسوں کے بارے میں متعدد اعلان کیے گئے ہیں۔ بائیں ہما یعنی اس کے ساتھ ساتھ یا جو ہے نا وہ ہما جہت پہلو ایسی کتابوں کا قحط ہے، نہ ابتدائی مختصرات موجود ہیں، نہ متوسط درجہ کی کتابیں، نہ منتہا کے لیے مبسوط یعنی ایٹ دا اینڈ منتہا کے لیے مبسوط رسائل اور مجلدات، ان کتابوں کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ کتابیں متن کے طور پر تعلیم کی تکمیل میں استعمال کی جائیں۔ ہمارے پاس ایسا مواد موجود نہیں ہے جس کا مقابلہ جوبان جارج وائلل کی کتاب انلائٹننگ، یہاں پر جو ہے وہ کمپوزنگ مسٹیک ہے، انلائٹننگ ان دا فلاسفی، مطبوعہ 1727 سے کیا جائے، جس کے 3 مقالوں میں فلسفہ اور فلسفیانہ علم سے عموماً اور خاص فلسفیانہ ممارست اور یعنی ڈسپلن اور فلسفہ کے اسرار سے خصوصاً بحث کی گئی ہو۔ اب یہ فٹ نوٹ پڑھ کے تو ہم آگے چلتے ہیں۔ ڈسپلن یعنی ممارست کے معنی ورزش اور مشق کے ہیں، یعنی مشق کے ہیں۔ اس لفظ کو مصنف نے بارہا استعمال کیا ہے، اور یہاں پر جو ہے نا وہ آگے صفحہ نمبر 2 ہم جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ کریں گے۔ یہاں پر جتنے مشکل الفاظ آئے ہیں ان کو میں نے ساتھ ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مبسوط کا مطلب ہوتا ہے یعنی ساتھ جڑا ہوا ہونا، یعنی سیریز یا
تسلسل میں ہونا، مجلدات جو ہے نا وہ جلد کی ہوئی تمام جو ہے نا وہ کتب اور رسائل مراد ہے، کتابیں کا جو ہے وہ کتاب کی جمع آ گیا، متن جو ہے نا وہ اوریجنل ٹیکسٹ یعنی کہ جو اس کا اصل جو زبان ہے وہ اس کی جانب جو ہے نا وہ بات کی گئی۔ تو اس کے بعد اس سے اوپر اگر ہم دیکھیں تو مفتاح کا مطلب کنجی بھی ہوتا ہے، کھولنے والا بھی ہوتا ہے، اور جو ہے وہ دروازہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کے ضمنی یا اس کے جو ہے نا وہ کنوٹیٹو یا ڈینوٹیٹو میننگز کے اندر۔ اور اس کے بعد اب میرے خیال سے اور کوئی جو ہے نا وہ اس کے اندر اور چیز رہ نہیں گئی۔ تو یہاں پر جو ہے نا ہم اپنے آج کے لیکچر کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا وہ پرانی کتب میں سے مخطوطات میں سے آج ہم نے جو ہے نا وہ جامعہ عثمانیہ کی کتاب سے جو ہے وہ شائع شدہ کتاب مفتاح الفلسفہ کا جو ہے وہ ریویو شروع کیا ہے، اور اس کو لیکچرز کی صورت میں ہم ساری کی ساری کتاب کو جو ہے وہ لے کر چلیں گے۔ تو اگر درسیات کے علاوہ آپ اردو ادب کا جو ہے وہ شوق رکھتے ہیں تو ہمارا چینل مرشد اردو پروفیسر ایم اے رضا سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کیجئے، اور اگر آپ انگریزی ادب کا جو ہے وہ شوق و ذوق رکھتے ہیں یا انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل مینٹور انگلش جو ہے وہ سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کیجئے۔ اجازت دیجئے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.